بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. مجھے سعودی عرب میں وہ مشائخ جن کے فتاویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جب وہ حیات تھے، جیسے کہ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خط و کتابت کے ذریعے بہت سی رہنمائی حاصل کرنے کا مجھے موقع ملا. میں جس زمانے میں حق کی تلاش میں تھا، جستجو کر رہا تھا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، وتر کس طریقے سے ادا ہونے چاہیے، تو متعدد مرتبہ میں نے علماء کو خطوط لکھے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں آج ایک قدیم فتویٰ جو سن 1418 ہجری میں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، یا آپ ان کی مہر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس پر میرا نام بھی یہاں پر موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ من عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز الى حضرت الاخ المکرم محمد عاقل سلمہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان کا جواب تھا، اور سوال کے جواب میں انہوں نے پہلے ہی سے ان کے پاس جو چونکہ سعودی عرب کی جو لجنہ کمیٹی ہے، جو فتویٰ کمیٹی ہے، جب ان کے پاس کوئی فتویٰ پہلے ہی موجود ہوتا ہے اور سائل ان سے اس بارے میں دریافت کرتا ہے تو وہ نئے جواب نہ دے کر اسی کی فوٹو کاپی دستخط کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں ان علماء کے دستخط بھی اس میں موجود ہیں جو کہ سعودی عرب میں لجنۃ الدائمہ والافتاء میں یہاں پر بڑی حیثیت سے عبداللہ ابن عبد الرحمن الغدیان، شیخ عبدالعزیز عبداللہ ابن باز اور بکر بن عبداللہ ابو زید، عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل الشیخ، صالح بن فوزان الفوزان، ان تمام علماء کے فتاویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ آج جو میں یہاں اس فتوے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو وتر کی نماز میں رفع دین کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کرنے سے تیسری رکعت میں جب ہم قنوت سے پہلے رفع دین کرتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. لجنۃ الدائمہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہی ہے، اسے ضرور اور غور سے سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مملکت سعودی عرب پریسیڈنسی ادارت تحقیق علمیہ و افتاء، یہ ان کے فتوے کی ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ فضیلت شیخ قاری احمد الدین جامعۃ ام القری مکہ المکرمہ نے اس ناچیز کی درخواست پر انہوں نے اپنی تحریر کر کے مجھے یہ بھیجی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور آپ کی خدمت میں سے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تحقیقات علمی و افتاء کمیٹی نے مفتی عام کی خدمت میں ماجد محمد گہتانی کے پیش کردہ سوال نامے پر غور کیا، جس میں سائل کا مکمل سوال یہ پیش کیا گیا تھا: سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب
حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماجد صاحب نے جو لکھا تھا ان کو سوال. ہم چند عرب طلباء جو امریکہ میں زیر تعلیم ہیں اور یہاں بعض اسلامی مراکز و مساجد میں فرض نماز اور دیگر نوافل مثلا نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بعض پاکستانی بھائیوں کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں جو کہ 23 رکعت مع دعا یوں پڑھتے ہیں کہ 20 رکعت تو 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی دعائے قنوت شروع کر دیتے ہیں، پھر دعا کر چکنے کے بعد 3 رکعت اکٹھی پڑھتے ہیں مغرب کی طرح وطر پڑھتے ہیں، جبکہ تیسری رکعت میں رکوع اور سجدے کے درمیان ایک تکبیر زائد کہتے ہیں اور اس کے لیے یہ حجت کرتے ہیں کہ وطر مغرب کے مشابہ نہ ہو. تو کیا اس صورت میں یہ نماز مشروع ہے اور حنفی مذہب میں اس کی کوئی دلیل ہے یا کہ یہ بدعت اور دین میں اضافہ ہے؟ اور کیا ایسے امام کی اقتداء جائز ہے یا کہ ہم اپنی مسجد میں مشروع تراویح الگ پڑھیں، جبکہ امریکہ میں اکثر اسلامی مراکز میں یہی صورت رائج ہے مگر اس کا شرعی حکم معلوم نہیں ہے. ہمیں فتویٰ درکار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. کمیٹی مذکورہ نے مندرجہ بالا سوال پر غور و فکر کرنے کے بعد یہی فتویٰ صادر کیا ہے کہ 20 رکعت پوری کر کے دعائے قنوت کے نام سے یہ دعا کرنا بدعت ہے اور بعد ازاں 3 رکعت اکٹھی مغرب کی طرح ادا کرنی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وطر مغرب کی فرضوں کی طرح پڑھنے سے منع فرمایا ہے. البتہ اگر 3 رکعتیں درمیانے تشہد کے بغیر لگاتار پڑھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس طرح 3 وطر پڑھے ہیں اور وطر کی تیسری رکعت میں رکوع کرنے سے اٹھنے کے بعد ایک زائد تکبیر کہنی بھی بدعت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ عربی میں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. الرفع من الرکوع فی الرکعۃ الثالثہ من الوتر بدعہ لا اصل لہا. یہ لجنہ جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی جو ہمارے یہاں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یا میں تو اب بھول بھی گیا ہوں کس طریقے سے وطر کی پڑھتے تھے ہم پچھلے زمانے میں، تو وہ رفع دین کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. لجنۃ الدائمہ والافتاء اس سلسلے میں یہ فرما رہی ہے کہ یہ طریقہ لا اصل لہا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. اور اگر وہ لوگ پھر شیخ یہ جواب دے رہے ہیں اس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ نصیحت قبول نہ کریں تو تمہارے لیے شرعاً یہی بہتر ہے کہ تم اپنی مسجد میں الگ 11 یا 13 رکعت پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی افضل عمل ثابت ہے، اور اگر 23 یا اس سے زیادہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک ہی رکعت پڑھ لے. یہ اکیلی رکعت پہلی پڑھی ہوئی ساری نماز کو وطر عدد بنا دے گی. یہ حدیث بالاتفاق بخاری اور مسلم صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تعداد کی تحدید نہیں فرمائی. واللہ الموفق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین کرام، نہایت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وطر کی نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے. وطر کا اہتمام رمضان میں بہت کیا جاتا ہے، لیکن اسے اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی اور ہماری نمازیں قبول ہوں گی. اگر صحیح وطر کی نماز کا طریقہ آپ کو جاننا ہے تو یہ لنک آپ کو دے رہا ہوں، اس پر ضرور آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. البتہ جو طریقہ مفتی صاحب نے یہاں پر ہمارے یہاں احناف کے مساجد میں رائج ہے، اس فتوے کا نمبر 17249 ہے اور یہ تاریخ 9/9/1415 ہجری کو لجنۃ الدائمہ والافتاء نے اس کو شائع کیا تھا. یہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ چونکہ یہ سوال
کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں تو یہ اس بڑی تعداد میں اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اسے بدعت قرار دے رہی ہے. بہرحال یہ موقف میں نے مناسب سمجھا کیونکہ میں نے اس موقف کو میں پہلے اس پر عمل کرتا تھا اور اللہ کی فضل و کرم سے اب میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھنا یہ افضل ترین طریقہ ہے وتر کو پڑھنے کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے, لوگوں کی نماز کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم سے جڑنے اور اس محبت اور اتفاق کو اپنی رضا کے حصول کا بھی ذریعہ بنا لے. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.